اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد اللہ کی طرف سے ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم میں جو ایمانی ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، جو اللہ نے ہمیں اوریجنلی عطا کیا، یعنی ہمارا ایمان جو ہے ہماری خلقت کا سبب بنا، ہماری کریشن کا سبب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چیز میں پوٹینشیل نہیں ہے تو اس کو وہ کوئی چیز دینا جو خود میں پوٹینشیل نہیں رکھتا اس کو ہینڈل کرنے کی توجہ کم ہوتا۔ جو کوئی چیز کو جو پوٹینشیل نہ رکھتی ہو کوئی چیز ہینڈل کرنے کی، اس کو وہ چیز دینا کوئی عاقل آدمی کا کام نہیں ہے۔ بچے کے ہاتھ میں کوئی ایسی مہنگی چیز دے دینا کہ جس کی ویلیو کا اس کو اندازہ ہی نہ ہو، گرا کے توڑ دے یا پھینک دے یا گما دے، تو سوال یہی ہوگا کہ دیا کیوں؟ کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ویلیو سمجھ سکتا ہے۔ تو فقط یہی دلیل کافی ہے آپ کے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے پاس ایمان جیسی چیز نہ ہوتی روح کی کیفیت میں، تو ہم کو بدن عطا نہیں کیا جاتا، ہم کو بدن نہیں دیا جاتا۔ کیونکہ اگر آپ کو بدن دیا جا رہا ہے اور بدن کے اپنے خود کے تقاضے ہوتے، اس کے سروائیول کے لیے اس کو اپنا پیٹ بھرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ سوسائٹی میں جب وہ کام کرتا ہے تو دوسروں کے رائٹس کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کا بدن ایک ظلم کرنے کا آلہ بن جائے گا، اس کا بدن ایک ظلم کرنے کا آلہ بن جائے گا، انسٹرومنٹ بن جائے گا ظلم کا۔ تو اگر خالق رحمان اور رحیم ہے اور اس کی رحمت وسعت کل شے ہے، تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہم کو بدن کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح میں ایمان پہلے سے تھا، اور اگر ایمان نہیں رہتا تو بدن نہیں ملتا۔ نہیں تو اللہ نہ رحمان رہے گا نہ رحیم باقی رہے گا، نہ اس کی رحمت ہر چیز کو احاطہ کرے گی، انسرکل کرے گی، انکمپس کرے گی۔ یہ ایک بیسک آئیڈیا ہے کہ بدن کو روح نہیں ملی، روح کو بدن ملا۔ یہ جنرل ہماری کیونکہ ایک میٹیریلسٹک تھاٹ پروسیس ہو گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بدن آیا اور اس کے بعد پھر روح آ گئی۔ پروسیس آف کریشن میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آئسنگ کیک پر بعد میں لگائی جاتی ہے، چیری اس کے اوپر بعد میں رکھا جاتا ہے، فقط اس کے ٹیسٹ کو انہانس کرنے اور زینت کے لیے۔ روح ہماری زینت نہیں ہے، بدن ہماری زینت ہے۔ قرآن کی منطق میں روح کو بدن دے کر روح کو زینت بخشی گئی کہ اب تم کو اس کے ذریعے سے دنیا میں وارد ہونے کا موقع مل رہا ہے، میٹیریل میں، مادے میں تصرف کرنے کا، میٹیریل میں، مادے میں اپنی کارکردگی کا، اپنے پرفارمنس کا تم کو موقع دیا جا رہا ہے۔ تو پرفارمنس کے لیے بدن کی ضرورت ہے۔ پوٹینشیل پہلے سے ہے، پوٹینشیل اگر دنیا میں ظاہر ہوگا تو دنیا کے لیے دنیاوی بدن چاہیے، اور دنیاوی بدن کا ڈیزائن ہی ایسا ہے
کہ اس کو آپ غور کر دیکھیے، آتا ہے ایک کمزوری کی حالت سے طاقت میں، اور وہ طاقت ایک پوائنٹ تک چلتی ہے، پھر وہ طاقت پھر ریورس ہو کے ختم ہو جاتی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے، نیکسٹ جنریشن آئے اور وہی کام کو آگے بڑھاتے جائے، اور اسی طریقے سے ایک سویلائزیشن وجود میں آتا ہے۔ تو بدن کی خصوصیت یہی ہے کہ آئے طاقت بنائے، طاقت بدنی بھی ہوتی ہے، طاقت مائنڈ کی بھی ہوتی ہے، طاقت مائنڈ کی بھی، بدن ہی طاقت کا ایک حصہ ہے، مائنڈ ایک ڈیولپڈ فارم ہے میٹر کا، مادے کا، آپ کے ہاتھ پیر سے زیادہ ڈیولپڈ اس لیے ہے کہ اس کے اندر آپ میموری ہے، آپ کے دیکھنے اور فیل ہونے کے جتنے بھی آرگنز ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی باڈی کے کئی ریگولیٹری پروسیسز اسی سے جڑے ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑی چیز جو ہے جو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہے، میموری ہے۔ دماغ خود سے کیا میمورائز کرنا چوز نہیں کرتا، خود سے کیا میمورائز کرنا چوز نہیں کرتا، آپ چوز کرتے ہیں کون سی چیز آپ کے ذہن میں جگہ بنائے اور کون سی چیز جگہ نہیں بنائے۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بار بار آپ کے دماغ میں آتی ہے، حتیٰ سوتے ہیں تو خواب کی حالت میں آتی ہے کہ آپ نے جگہ بنائی تھی وہاں پر۔ تو ایک ریسیپٹیکل ہے، ایک ریسیونگ چیز ہے کہ جو اپنے آپ میں ایبزارب کرتے جاتی ہے، لیکن انٹینٹ، نیت دماغ نہیں کرتا۔ دماغ کا کام نیت کرنا نہیں ہے، نیت آپ کرتے ہیں۔ کون آپ؟ وہی آپ کہ جس کا ایمان سبب بنا آپ کے بدن کے ملنے کا، اور بدن کا ایک حصہ دماغ بھی ہے، مائنڈ بھی ہے۔ اب اگر وہ اوریجنل ایمان کے اوپر اگر ہم باقی رہتے ہوئے، جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے لیا، ویسے پہلے بھی بتلایا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں کہ بغیر اللہ کے ایمان کے بدن کو ایکٹیویٹ کیا ہی نہیں گیا۔ قرآن کی جو مشہور آیت ہے کہ الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں ملا قالوا بلا، یقیناً یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ جب گواہی ملی تب جا کر آگے کا مرحلہ پورا ہوا۔ روح کو بدن ایمان کی حالت میں دیا گیا، کفر کی حالت میں نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے، تاکہ یہ نہ کہنا کہ ہم آگے اس سے غافل تھے ایمان سے، یا یہ کہ گزشتہ لوگوں نے بے ایمانی کی، بد ایمانی کی، بت پرستی کی اور ہم ان کو فالو کر رہے تھے، ہم اوریجنل سن کے مرتکب نہیں ہیں۔ ہم سے بت پرستی نہیں نکلی، ایک پرمپرا تھی بت پرستی کی، ایمان کو دور کرنے کی، ایمان کی حقیقت کو ایک روحی حقیقت نہ مان کے ایک مادی چیز کے سامنے اس کو جھکانے کی۔ یہ کام ہم نے اوریجنلی نہیں کیا، ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے۔ اے اللہ تو ان کو عذاب دے، ہم کو کیوں دیتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت کی آگے جو حصہ ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا، یعنی آپ کی روح جو اللہ کی پرستش کی گارنٹی اور گواہی کے ساتھ وارد ہوئی تھی، آ کر پتھر کی پوجا کرنے لگی اور اس چیز کو اہمیت دینے لگی کہ جو اس کے لیے بنایا گیا، مادہ انسان کے لیے بنایا گیا، اور اس نے ایک پتھر کا یا کوئی میٹیریل دوسرا ہو، چاہے لکڑی ہو چاہے میٹل ہو، اس کا جو ہے ایک مجسمہ بنایا اور اس کو پوجنے لگا۔ آخر میں میٹیریل فارم کو پوجا، جانوروں کو پوجنے لگا، درختوں کو اور پہاڑوں کو پوجنے لگا، ہر جو چیز اس کی نظر میں مادی بڑی نظر آنے لگی، اس سے زیادہ طاقتور نظر آنے لگی، بڑے ندیوں کو پوجنے لگا۔ اتنا بڑا ابھی ہمارے یہاں پر بہت بڑا کمبھ کا مہا کمبھ جس کو کہتے ہیں، کانگریگیشن ہوا، کروڑوں لوگوں نے شرکت کی، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں
اس سے ایمان کتنا آگے بڑھا، ایمان کتنا کم ہوا، وہ جو گئے اور وہ پوجا کیے ان کو بہتر معلوم ہے۔ ظواہر جو نظر آ رہے تھے، جو نارمل چیزیں دکھ کر آ رہی تھیں، وہ جو ہندو مت میں شردھا کا تصور ہے، پیورٹی کا تصور ہے، من کی پیورٹی کا تصور ہے، وہ سب کم اور پرفارمنس زیادہ نظر آتا ہے، جو کبھی کبھی ہمارے یہاں حج میں بھی ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی اور ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے کہ کانگریگیشن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور جو مین پرنسپل ہے اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ حج میں بھی ایسی ہوتا ہے، حج میں آپ کی روح کو خدا سے قریب کر کے اس کو خدا کی مرضی کے ٹوٹل تابع کر دینا کچھ مدت کے لیے حج کے ایام میں، اور اپنے آپ کو حتی حلال چیزوں سے بھی دور کر لینا، اس حد تک کہ جو ہے کوئی گھاس کو آپ اکھاڑ نہیں سکتے، کوئی کیڑے کو آپ مار نہیں سکتے، آئینے کی طرف نظر نہیں کر سکتے، اور بہت سی چیزیں۔ یہ سب اس لیے کہ یہ ہائٹنڈ جو ہے کنڈیشن آف ایمان ہو، یعنی روح کو طاقت اور دی جا سکے، روح اپنی پیورٹی کو اور محسوس کر سکے، اور وہ ایمان کا احساس اور سٹرونگ ہو سکے۔ جا رہے ہیں مادی جگہ پر، لیکن ایمان کو زندہ کرنے کے لیے تو مادی جگہوں پر جانا 100% ایمان کے مغایر نہیں ہوتا، اگینسٹ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں جا رہے ہو؟ قرآن کی اور اسلام کی ایک طریقے سے آپ کہیے معجزاتی میریکولس کوالٹی ہے کہ اللہ نے جب ابراہیم کو کہا کہ حج کے بارے میں اعلان کرو کہ لوگ تمہیں اطراف سے حج کے لیے آ جائیں، تو یہ نہیں کہا کہ کعبے کو آ جائیں، کہا یاتوک، اے ابراہیم اعلان کرو حج کا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں۔ حج ابراہیم کے پاس آنے کا نام تھا، نہ کعبے کو جانے کا نام تھا۔ کعبہ مقام تھا جہاں پر ابراہیم سے لوگ آ کر ملنے والے تھے، اللہ کی عبادت میں ابراہیم کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والے تھے، مقاصد جو ابراہیمی ہیں اس کو لے کر دنیا میں پھیلنے والے تھے۔ تو آنا کہاں تھا؟ کعبہ تو بات کرتا نہیں، کعبہ اپنی خلقت کا مقصد سمجھاتا نہیں، تو سمجھاتا کون؟ بنانے والا۔ بنایا کس نے؟ ابراہیم اور اسماعیل نے۔ سب قرآن یہ باتیں قرآن کہہ رہا ہے، میں ترجمے میں نہیں جا رہا ہوں، میں سیدھا بیسیکلی فوکس کر رہا ہوں مین چیزوں کے اوپر۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں کسی بھی کانگریگیشن میں، اگر مین فیکٹر جو ہیومن فیکٹر ہے اگر وہ خالی ہو جاتا ہے تو ایک قسم کی مادی ورشپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس کو کتنا بھی پیور بنا کے رکھنا چاہیں۔ جو مرکز ہے، جو مین پوائنٹ ہے ایمان کا، وہ انسان ہی رہے گا۔ ایمان پنپتا کہاں پر ہے بتلائیے؟ انسانی روح کے علاوہ کہیں پر ایمان پنپتا ہے؟ بتلائیے، پنپتا کہیں پر بھی نہیں پنپتا۔ تو آپ کی روح، میری روح، سب کی روح ایکسکلوزیو چیز ہے جس میں ایمان پنپ سکتا ہے، بیسک لیول پر، خالو بلا کے لیول پر، آگے چل کے زندگی میں آ کر بدن کو اپنے یوز کرتے ہوئے، سوسائٹی میں اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، عمل کو ایڈ کرتے ہوئے، پھر علم حاصل کرتے ہوئے، پھر عمل کو ایڈ کرتے ہوئے، تقویٰ ایڈ کرتے ہوئے، قرآن کی آیتیں ہیں مختلف، اس کو کرتے کرتے آپ ایک ایک لیول کے اوپر اپنے آپ کو ریس کرتے جاتے ہیں، اس لیول تک ریس کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی یوٹیلیٹی آپ کو کم اور سوسائٹی کو زیادہ ہو جائے۔ آپ کی یوٹیلیٹی آپ کو کم، اور یہ جب لوگ ایسے بن جاتے ہیں تو ان کو پیغمبر بنایا جاتا ہے یا امام بنایا جاتا ہے کہ جس کی یوٹیلیٹی اپنی اس کو زیادہ ہو، اس کو طاقت دے دو، اس کو منصب دے دو، کیا کرے گا؟ ہمارے کنزمپشن کی کوئی لمٹ ہے؟ ہر جانور کے کنزمپشن کی لمٹ ہے سوائے ہمارے۔
برائی کی بھی ہر جانور کی لمٹ ہے سوائے ہمارے. obviously اس کی فلپ سائڈ اچھائی کی بھی ہر جانور کی لمٹ ہے سوائے ہمارے. تو اچھائی کی انتہا، برائی کی انتہا. تو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا پریڈیکمنٹ کیا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے کہ جگہ پر ایسی بٹھا دیے گئے ہیں کہ کرو تو زبردست خیر کر لو اکیلے اور مل کر، یا نہیں تو زبردست شر کرو اکیلے یا مل کر. اور شر کرنے کو ساتھی زیادہ مل جاتے ہیں، خیر کرنے کو ساتھی کم ملتے ہیں. تو آسان راستہ شر کا بنا دیا گیا کہ تم اگر شر کرنا چاہتے ہو تو وہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے، تم کو گریوٹی سے لڑنا نہیں پڑے گا، نتیجتاً تم جو ہے سلوپ پر برائی کرتے ہوئے نکل جاؤ گے. تمہاری فقط بدنیتی ہی ایک طریقے کی مومنٹم ایجاد کرنے والا فورس بن جائے گی، تمہاری بدنیتی جو تم کو تیزی سے نیچے لے کر جاتی جائے گی. اللہ اپنی گھنٹی بجائے گا، دیکھو غلط کر رہے ہو 1 2 3 4، لیکن اس کے بعد بھی جب گھنٹی کی آواز انسان کے ایمانی عنصر کو ٹچ نہ کرتی ہو اور اس کا غرور اور تکبر شدت پکڑ لیتا ہو تو اس کے بعد اللہ بھی ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتا ہے. جو رسول کی دعا ہے کہ اے مالک ہمیں اپنی خواہشات نفسانی پر، اپنے آپ پر ایک لہجے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی نہ چھوڑ. ہماری حالت اللہ کے بغیر یعنی ایمان کے بغیر خواہش نفسانی کا مجموعہ ہے، ایک انرجی کا بنڈل ہے کہ جو سوائے شر کے کچھ اور کر نہیں سکتا. خیر ایک ہی سورس رکھتا ہے، وہ ہے اللہ. ایمان ہماری روح کا اللہ سے جڑے رہنے کا نام ہے. جتنا شدت سے جڑیں گے اتنا شدت سے خیر ہوگا، کیونکہ خیر نکل رہا ہے کہاں سے؟ اللہ کی ذات سے، اور کنٹینیوسلی نکل رہا ہے. کل یومن ہوا فی شان کا مطلب قرآن کی آیت کا یہی ہے کہ اس کے خیر میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور بھی آیتیں کئی ہیں، وَمَا كَانَ لِعَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور اللہ کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ ماہ رمضان کی ہم نے جو بات شروع کی، جیسے حج ہے ویسے رمضان کا مہینہ ہے. بڑے واجبات میں سے نماز، روزہ، حج، یہ 3 عبادتیں ہیں ایسی جو پرائمری ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں. پھر زکوٰۃ اور دوسری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں آگے چل کے. تو جس طریقے سے حج میں انوالومنٹ ہوتا ہے ابراہیم جیسی شخص کا، ایمان رکھنے والے کا، رمضان میں بھی وہی ہے. مومنین آپس میں اگر ملتے ہیں تو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ملتے ہیں اور ارادہ یہ کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ایمان ملے تو ایمان کی طاقت بڑھے گی. کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم گروپ میں اگر اللہ کو یاد کریں گے تو وہی جماعت کی نمازیں بڑھ جاتی ہیں اور کانگریگیشنز بڑھ جاتے ہیں، دوسری اور تقریروں کا، درسوں کا طریقہ بڑھ جاتا ہے. تو روش آخر کار یہی ہے کہ وہ سورس آف گڈنس کو ہم اور تیز کر سکیں اور ہمارے اندر میں جو خوبی ہے اس کو اور اجاگر کر سکیں. دوسروں کے ساتھ جب مل کے کر سکیں گے تو جو سوشل ڈریگ ہے وہ سوشل ڈریگ کم ہو جائے گا. جو سوشل ڈریگ ہے جو کھینچتا ہے نیچے ہمارے کو، پوری سوسائٹی کو، وہ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو وہ ڈریگ جو ہے کم ہوگا. اور جیسے جیسے ڈریگ کم ہوتا جائے گا اللہ کی رحمت سے ہم زیادہ حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے جائیں گے. وہ صلاحیت کہ جس کے بغیر ہماری سانسیں بھی گناہ بن جائیں گی. ویسٹ آف انرجی جس کو کہیں گے. گناہ سے میری مراد فقہ کا گناہ نہیں ہے، شریعت کا گناہ نہیں ہے. میری مراد یہاں پر طاقت کا ضائع ہونا ہے، بیکار جانا ہے.
کیونکہ آپ کو بنایا ہی نہیں گیا کہ آپ اپنی طاقت کو ضائع کریں. اور وہ آیت بالکل صاف معنی دیتی ہے کہ ہم نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بنایا ہی نہیں ہے جن و انس کے مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اور کسی مقصد سے بنائیں تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا. کیوں بنایا؟ ایسی چیز جو انتہا درجے کی برائی کر سکتی ہے بغیر اس کا رول ڈیفائن کرے. آئی بات؟ بغیر اس کا رول ڈیفائن کرے. اس کو کیوں بنایا؟ کہ جو انفینٹلی ظالم اور جاہل ہے، پوٹینشلی چھوٹ دیا ہے نا، آزاد بنایا ہے، مگر اس کا کوئی رول ڈیفائن، فنکشن ڈیفائن نہیں کرا، نہ برائی نہ اچھائی، درمیان میں چھوڑ دیا. ایسا اللہ نہیں ہے. درمیان میں چھوڑ دے گا تو خلقت میں عیب آ جائے گا. احسن الخالقین نہیں بنے گا. احسن الخالقین جب بنے گا کہ یہ جو بیچ کی چیز تھی اس نے پوری چیزوں کو کراس کر کر اچھائی کے اس معراج پر پہنچے. اس وقت اللہ کو کہنا چاہیے تبارک اللہ، معراج رسول پر کہنا چاہیے. اللہ نے معراج رسول پر نہیں کہا، خلقت انسان پر کہا ہے. خلقت انسان پر کہا ہے کہ یہ تمہاری خلقت میں عبادت ہے، اس لیے تم وہ ہو کہ جو بہترین خلقت ہو. تو اب بہترین خلقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہترین خلقت کا رول ڈیفائنڈ، پوٹینشیل دونوں طرف کام کرے گا، کیونکہ آزادی اس کا مین ڈیزائن کا حصہ ہے. آزادی اس کے مین ڈیزائن کا حصہ ہے. توجہ کا محتاج. انسان کی روح خلق ہوئی، انسان ہے نہیں، مادہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے. وقت بھی نہیں ہے، زمان بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہے. اب اللہ پہلی خلقت کرنا چاہ رہا ہے، پہلی خلقت کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا بنائے گا؟ بنائے گا کیا؟ پروسیس شروع کہاں سے ہوگا؟ بدترین چیز بنائے گا، اس کے بعد اس کو بہتر کرتا جائے گا. جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے، پہلے ایک چیز بنتی ہے، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، ہوتے ہوتے پھر ڈیزائن پرفیکٹ ہوتے جاتا ہے. اور ایک پوائنٹ کے بعد جو ہے کوئی کام کے قابل چیز بن کر آتی ہے. انسانی بنانے کا طریقہ یہی ہے. وہ ایرر کے ذریعے سے سیکھتا ہے، کیونکہ اس کی حدود ہے، اس کی محدودیتیں ہیں. معمولی سا کام بھی اگر کرنا ہے تو اس کو مشکل ہوتی ہے. سائیکل چلانا سیکھ رہے، کئی مرتبہ شروع میں گر جاتے ہیں. کوئی اور کام پکانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے چیز کم زیادہ جلتی ہے یا گلتی نہیں ہے، ادھر یا ادھر ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے ٹرائل اینڈ ایرر کے پروسیس سے سیکھتے ہیں. یہ ہماری محدودیت ہے. ٹھیک، اللہ کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہے، نہ ٹرائل ہے نہ ایرر ہے. طاقت کمپلیٹ، اومنیپوٹنٹ، اومنیشینٹ، پورا ہے، پوری طریقے کی علم، پوری طریقے کی طاقت. پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو بنائے گا کیا؟ بنائے گا وہ چیز جو سب سے اعلیٰ ہوگی. پس سے اعلیٰ کو جانا ہمارا کام. اعلیٰ بنا کے اعلیٰ کو پستیوں میں ڈال کر اٹھانا اس کا کام. اعلیٰ کو ٹیسٹ کیسا کریں گے بھئی؟ آپ شروع کیے اعلیٰ سے، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند چیز سے، اور وہ سب سے بلند چیز ایسی ہے کہ ذرا اس کو مادے کا چسکا دیا جائے تو پتا چلا کہ غیب، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے یا نہیں ہے. تو اللہ پہلے جو بنائے گا تو اعلیٰ چیز بنائے گا. اعلیٰ چیز کا پوٹینشیل کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ اس کے اوپر والے کے، اللہ کے حکم کے پابندی کے ذریعے سے. تو
تو ڈیزائن ہوا، ایک چیز بنی. میٹا فزیکل ہے کیونکہ فزیکل دنیا نہیں ہے. میٹا فزیکل چیز بنی، اب اللہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے. ہم کو سمجھانے کے لیے مت بنانا پڑتا ہے، زبان دینی پڑتی ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ آگے بڑھ، وہ آگے بڑھی. اللہ نے کہا اس کو پیچھے جا، پیچھے ہٹی. یہ ہم کو روایت سے ملتا ہے. اچھا قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے سلسلے کو بالکل آگے لا کے شروع کیا جب آدم کی خلقت ہوئی یا ہماری خلقت ہوئی. ہماری خلقت کی آیت میں پڑھ چکا، الستو بربکم کا. ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ میری آپ کی سب کی خلقت کے پوائنٹ پہ. ایک آدم کی خلقت ہوئی، وہاں سے فرشتوں کا مسئلہ آیا. اس سے پہلے کی کہانی اللہ نے قرآن میں بیان ہی نہیں کی. روح کی پرائمیسی کی بات اشارتاً کی دونوں جگہوں پر. الستو بربکم قالوا بلا. بھائی پوچھ کیوں رہا ہے؟ بولے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میری چیز ہے، مجھ سے آشنا ہے، میری ربوبیت کی قائل ہے. پوچھ رہا ہوں کہ ربوبیت کی قائل ہے یا نہیں ہے. جاتے وقت ابھی بدن میں داخل ہو رہی تو کہہ رہی ہے کہ بالکل بالکل صحیح ہے، گواہی دے رہی ہوں کہ تو میرا رب ہے، کیونکہ میں سسٹین ہوتے ہوئے محسوس کی ہوں. بدن میں آئی تو وہی قرآن آ کے کہتا ہے کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں جانتا. انسان ماں کے پیٹ سے نکالا گیا اس حالت میں کہ کچھ نہیں جانتا. یہ جو ابھی اتنی بڑی گواہی دے کے آ رہی ہے روح خلقت کے ابتدا میں، جہاں کے اوپر بدن میں روح ڈالی جا رہی ہے، وہاں کے اوپر گواہی دے رہی ہے تو میرا رب ہے. لیکن پیدا جب ہو رہا ہے تو کچھ نہیں، زیرو پہ جا رہا ہے، کچھ نہیں جانتا. تو اب آپ اس سے اشارہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جب کچھ جانتا تھا تو obviously دنیا میں نہیں سیکھا تھا، اوپر سیکھا تھا. اب جا کے نکال سکتے ہیں کہاں، کیسے، کدھر، وہ ڈیفائن آپ نہیں کر سکتے. آدم کے ساتھ بھی وہی ہوا. آدم کی خلقت میں فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں بنا رہا ہے، اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں. یعنی ہم کینڈیڈیٹ زیادہ اچھے نظر آتے ہیں ہم کو کہ ہم کو دیا جائے یہ موقع. اللہ جواب میں کہتا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. پھر آدم سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جو آدم کی مادی روپ کا نتیجہ نہیں ہے. اگر مادی روپ کا نتیجہ ہوتی تو فرشتوں کو صاف سمجھ میں آ جاتا کہ یہ تو مادے کا ایکسٹینشن ہے. آدم نے جو کیا وہ مادے کا ایکسٹینشن نہیں تھا، ایمان کا ایکسٹینشن تھا. وہاں پر بھی اشارہ ہے. دنیاوی علم کا ایکسٹینشن نہیں تھا کیونکہ جبھی تو بنے تھے. دنیا سے کچھ نہیں لیا تھا، اللہ سے لیا تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں اشارہ ہے، وہ اشارے کو کمپلیٹ جو ہے امامت کرتی ہے کہ پروسیس یہ تھا کہ پہلے روح بنائی گئی، عقل بنائی گئی. یعنی عقل کے مطلب وہ کانشیس وجود کہ جو اللہ کو درک کر سکتا تھا اور اللہ کے حکم کی پابجائی کر سکتا تھا. آگے آئے، پیچھے جائے. یعنی اللہ کو پہچان کر اس کا حکم قبول کرنا، یہ ڈیفائننگ ایلیمنٹ ہے روح کا. اور یہ اللہ نے پریشر کے ذریعے سے نہیں کروایا. وہ لیول آف کریشن پہ غور چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. وہ لیول آف کریشن پہ کوئی پریشر کی چیز تھی نہیں. اللہ تھا اور یہ تھی. اللہ تھا اور یہ تھی. اللہ کا جبرن کرانا بے معنی تھا کیونکہ فائدہ ہی نہیں تھا. تو جب سب سے اچھی چیز بنایا ہے اور اس کے پاس ارادہ نام کی چیز نہیں ہے تو مالک کیوں نہیں ہے؟ سب سے اچھی چیز تو وہ ہونی چاہیے تھی تیرے بعد کہ طاقت میں محدود ہو، اپنے سورس کو آئیڈینٹیفائی کرے لیکن ارادہ بھی رکھے. جبرن آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے تو سب سے اچھی کیسا ہوگی؟ ارادے سے کر رہی ہے تو ارادہ ہو تو کرے گی، تو ارادے سے کر رہی ہے.
تو ارادہ اور انڈیپینڈنس اور اختیار یہ روح کی کریشن کے اندر جڑے ہوئے ہیں، یہ روح کے کریشن میں فٹ ہیں. روح خود محسوس کرتی ہے. آپ ہماری روح میں دیکھیے، ہماری انڈیپینڈنس کو، انڈیپینڈنس آف ارادہ کو، چوائس کو، فریڈم آف چوائس کو ہم محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہماری کریشن کا نتیجہ ہے. مادی آفشوٹ نہیں ہے کہ ہم مادے سے یہاں تک پہنچے ہوں، یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے وجود میں اس پوائنٹ پہ یہ ڈومین ان لوگوں کا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا سکے ہوں، اور ہم کو وہاں کی بات یہاں پر سنا رہے ہوں، وہاں کی بات یہاں پر سنا رہے ہوں. ائمہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ وہاں کی بات یہاں پر سناتے ہیں، جو حاصل وہ پوائنٹ پہ کیے ہیں. یعنی وقت میں پیچھے جانا وہاں تک کہ خلقت خدا. قرآن میں آیتیں ہیں اور بھی آیتیں اس طریقے کی، روحی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے تو کم از کم بدنی پوائنٹ آف ویو سے ہے. سورہ آل عمران کی جو آیتیں 191 192 ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ عقل رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو تدبر کرتے ہیں. پہلے تو نماز کی حالت میں رہتے ہیں، ذکر خدا میں رہتے ہیں، اس حالت میں کہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں یا کروٹ پر لیٹے ہوتے ہیں، اور فکر کرتے ہیں خلقت کائنات پر. خلقت کائنات پر فکر کرتے ہوئے اس بات تک پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی گئی آزمائش کے لیے. تو اللہ سے فوراً دعا کرتے ہیں کہ مالک تو نے اس مادے کو باطل نہیں بنایا. مادے میں میننگ آ گئی، یعنی یہ جو پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ میننگ فل ہو گئی. کس کے لیے؟ عقل رکھنے والے لوگ جو ایمان کو اپنے طاقت بخشتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور حالت کرمٹ میں لیٹے ہوئے. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو یہ مادی خلقت کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے مالک تو نے ان کو باطل خلق نہیں کیا. خود گواہی دے رہے ہیں. اللہ بول رہا ہے اب تم گواہی دے رہے ہو نا، اب تم عقل مند ہو. تم نے اپنی عقل کے وہ پہلو کو پکڑ لیا ہے کہ جو بنیاد ہے تمہارے وجود کی، ورنہ تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ پوائنٹ آتی ہے کہ تم اپنے وجود کی پوائنٹ کو، سٹارٹنگ پوائنٹ کو، گنگوتری کو سمجھ جاؤ. اور یہ بدنی پوائنٹ آف اس سے ہوا، اور روح یہ یہاں تک پہنچی عبادتوں کے ذریعے سے. اس کے اور آگے کا مرحلہ ہمارے ائمہ بیان کر رہے ہیں. اس کے اور آگے کا مرحلہ نہ بدن کی بات ہو رہی ہے، نہ فزیکل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر بات ہو رہی ہے خلقت اولی کی، تاکہ تم سمجھ سکو کہ تم ہو کیا، اور اللہ نے تمہیں جو بنا کر بھیجا ہے وہ کس درجے پر بھیجا ہے. ورنہ اتنا آسانی سے تبارک اللہ احسن الخالقین نہ کہتا تمہیں بنا کر. بابرکت ہے خدا کی ذات جو بہترین خالق ہے. تو ہمارا ارادہ یہ مادہ بننے سے پہلے تھا، یہ دنیا بننے سے پہلے تھا، یہ کائنات، یہ یونیورس بننے سے پہلے تھا. اتنا پرانا ارادہ ہے. اب اس ارادے کو لے لے کے نئے نئے کھیل کھیلتے ہیں، وہ اپنی اپنی بات ہے، وہ اس کا رینج ہے. اللہ کی بلندیوں کو حاصل کرنے سے لے کے دنیا کی پستیوں کو حاصل کرنا. اللہ کی بلندی ایک طرف نظر آنا یا دنیا کی پستی نظر آنا. پستی کو بلندی سمجھنا اور بلندی کو پستی سمجھنا، یہ اور ایک مرحلہ ہے کہ جب روح اپنے آپ کو، اپنے رول ڈیفائننگ کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتی. اور یہ ورڈ جو قرآن یوز کرتا ہے اولئک ھم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، یعنی اپنی اوریجنالٹی کو درک نہیں کر سکے ہیں، سمجھ نہیں سکے ہیں، پا نہیں سکے ہیں. یہ نہیں بولتا کہ یہ نہیں جانتے، فقط کہتا ہے غافل ہے. اولئک ھم الغافلون، غافل لوگ ہیں. ہے سو چیز اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو نہیں ہے ان کی آرزوؤں کے نتیجے میں حقیقت نظر آ رہی ہے. جب آپ اپنی اوریجنل چیز کو قبول ہی نہیں کریں تو ہر چیز ڈیفالٹ موڈ بن سکتی ہے. ہر چیز ڈیفالٹ موڈ
بن سکتی ہے. ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک لے لیجئے, اس کی ایک پروسیس ہے چلنے کی, اس کے جو چلنے کی پروسیس ہے اس کو آپ ٹوٹلی زیرو کر دیجئے. اب اس کے بعد وہ ہارڈ ڈسک کے لیے کوئی پرفارمنس کرائٹیرین رہے گا؟ کوئی بھی مشین لے لیجئے, اور بھی آپ اس کا اوریجنل جو ڈیزائن ہے اس پرپس کے لیے وہ ڈیزائن کی گئی اس کو نکال دیجئے. اس کے بعد بولیے اس کو میں ایک رول ڈیفائن کرتا ہوں. ہر قسم کا رول ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ. ایک سیدھی لائن کو اگر ہٹا دیجئے, اس کے بعد آپ کیسے لائن ڈال دیجئے. کوئی نہیں بول سکتا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, کیونکہ سبھی غلط ہوں گے, سبھی غلط ہوں گے. اب یہ مرحلہ آتا ہے یہاں کے اوپر کہ یا اگر ہم اپنی صحیح فکر کو پانے کی پوری زندگی تمام کوشش کریں اور غلط راہ کو دور کرنے کی زندگی تمام کوشش کریں, تو اس کے بعد ایک دنیا الگ بنتی جاتی ہے. شروع کی کوششوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے, بعد کی کوششوں سے اتنا نتیجہ نہیں نکلتا. بعد کی کوششوں سے نتیجہ ایکسپونینشیل نکلتا ہے. میں جوانوں کے لیے بول رہا ہوں. شروع کا راستہ تکلیف دہ ہوتا ہے, ارے یہ چھوٹ جا رہا ہے, وہ مڑ جا رہا ہے, وہ ختم ہو جا رہا ہے, لوگ دیوانہ سمجھ رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لے رہا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کو ہولڈ آن کر کے پرسیو کرتے ہیں, آپ کے لیے ایک نئی دنیا بنتی جاتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے. شروع میں آسانی دے گا تو آدمی کی حرکت ختم ہو جائے گی. شروع میں مشکل کرے گا تو آدمی کے ارادے کی پختگی اور اس کے یقین کا پروف ملے گا. اور جب اس کا ارادہ اور یقین ایک لیول کو پہنچ جائے گا تو اللہ اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. کیونکہ میں کبھی رکاوٹ نہیں تھا, رکاوٹ تو تھا. اب تو نے اپنی کوششوں سے وہ چیزیں ہٹا دی تو میں کون والا کہ میں اپنے آپ کو تجھ سے دور رکھوں. آسانی سے اس لیے نہیں ملتا ہوں کہ آسانی سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جو آسانی سے چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. مشکل سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ بہت سی جگہوں پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے. کفران نعمت حقیقتاً وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر چیز کی اہمیت کو آدمی نہ سمجھے. ہم اپنے بدن کو لے لیں, ہم اپنے ایمان کو لے لیں, ہم اپنی صحت کو لے لیں, یہ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ چیزیں ہیں. جبکہ اگر آپ ہاسپٹل کو جا کر دیکھیے, پیدا ہونے والے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک زندگی کی کشمکش میں رہ سکتے ہیں. زندگی کی کشمکش میں رہ سکتے ہیں. پیدا ہوا ہے اس حالت میں کہ اس کی زندگی کی کشمکش شروع ہو گئی. ان مراحل سے ہم گزر آئے, پیٹ کے 9 مہینے کے مرحلے سے ہم گزر آئے, ابتدائی بیماریوں کے مرحلے سے ہم گزر آئے, آگے بڑھے, تعلیم حاصل کی, پڑھے لکھے, سمجھدار ہوئے. یہ ایک ایک چیز اپنی جگہ کے اوپر اتنی بڑی رحمت رکھتی ہے کیونکہ مل گئی ہے اور سب کو مل گئی ہے. تو نتیجہ یہ کہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب کو مل گئی ہے تو ہم کو بھی مل گئی ہے, تو اس میں شکر کی بات کیا ہے؟ ایک شخص ہو, ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہیں, کچھ رقم لا کر 1 کروڑ روپیہ لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے کہ لا کر مجھ کو دے دیا, میں بہت خوش ہو گیا. اس کے بعد وہ 1 کروڑ روپیہ سب میں بانٹنے لگا. اب میری خوشی کم ہوتی جا رہی ہے. ہاں, اگر پروڈکٹ خریدنے کے محدود ہوتے کہ جو میں 1 کروڑ روپے سے وہی خریدتا کہ جو وہ خریدتا, اور اب 100 لوگوں میں, 50 لوگوں میں, 30 لوگوں میں 30 کروڑ ہو گئے, لیکن خریدنے والی چیز وہی ہے, تو یقیناً جیسے جیسے دوسروں کو ملے گا میرے کو میری ویلیو کم نظر آئے گی. ویسا بھی نہیں ہے, چیز وہی نہیں ہے, چیزیں انلمیٹڈ ہیں. پیسہ اگر بٹ رہا ہے تو کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارا بھی یہ حال ہے, اللہ نے سب کو سب دے دیا, ہم کہتے ہیں ہم کو اکیلے کو دیا کیا؟ ہاں,
ہم کو اکیلے کو دیا کیا؟ ارے سب کو دینے کے نتیجے میں اگر آپ کو احساس ہے دینے والے کا، اچھا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ دے کے ہٹ گیا ہے، اور بھی دیتا جاتا ہے. السلام پرس بھائی تشریف لائیے. پرویز بھائی جو ہے استاد ہیں ہمارے. ہم جب بالکل کالج میں شروع وہ کرتے تھے تو پرویز بھائی جو ہے ہم کو گائیڈ کرتے تھے. کتابیں انقلاب آیا تھا ابتدا، جو کتابیں آتی تھیں ٹرانسلیٹ ہو کے انگلش میں خصوصاً، وہ دیا کرتے تھے، جو سبب بنا میرے خم جانے کا. جی آؤ. تو آپ کی گائیڈنس رہی، آپ کی طرف سے جو مدد رہی، جو بھی سیکھا اس زمانے میں آپ سے ہی سیکھا. تو استاد ہیں میرے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم احساس اللہ کا کم کرتے ہیں کہ اس لیے کہ رحمتیں پوری وسیع ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، تو ہماری رحمت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اچھا پہلے تو میں نے ابھی جو مثال دی اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی ویلیو دوسرے کو ملنے سے گھٹ رہی ہو. ٹھیک. دوسرے یہ کہ ابھی ہم کو ملا کیا اور اللہ دے کیا سکتا ہے. یہ تو سب کو دے دیا، مگر یہ تو پلیٹ فارم ہے، یہ تو فاؤنڈیشن ہے. جو آپ اس پہ عمارت بنانا چاہ رہے ہو اس کی مرضی سے بنا لو، اس کی مدد سے بنا لو. اگر آپ کو اس فاؤنڈیشن کا احساس ہوگا اور اس کی طاقت کا احساس ہوگا تو آپ کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے اپنی. اور اگر آپ کو فاؤنڈیشن کا احساس ہی نہیں ہے، سب کے پاس ہے بھائی، وہ تو ارے بھائی سب کے پاس ہے، اس پر بنانے کے لیے کیا فرق پڑا؟ 1 کروڑ کے پاس ہو، تم اپنے فاؤنڈیشن پر ایک سپر سٹرکچر بنا سکتے ہو، دوسرے کے پاس بھی وہی فاؤنڈیشن ہے، تو تم کو کیا جا رہا ہے؟ یعنی پوری جو لاجک ہے نا کانولیوٹڈ ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہے. یہ اللہ کی رحمت کو درک نہیں کرنے کا نتیجہ ہے، اپنی روح کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے. جو دیا ہے وہ آپ کے لیے ہے، خاص طور پہ آ کے آپ اس کو لے کے اپنی طاقت اور دوسروں کی طاقت سے اپنا سپر سٹرکچر بنائیں، اور دوسرے بھی آپ کی طاقت کو اور خود کی طاقت کو یوز کر کے اپنا سپر سٹرکچر بنائیں، اور بناتے جائیں بناتے جائیں. کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اب انسان بولتا ہے کہ میری یہاں پر زندگی میں جو گھر بن جائے گا وہ سب سے بڑا گھر ہے. اللہ بولتا ہے یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو بولے ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے. اب اللہ کیا بولے گا؟ اللہ کیا بولے گا؟ فرعون کی بیوی کو، آسیہ کو محل میں رہتے ہوئے سمجھ میں آ گیا کہ میرے لیے تو جنت میں غرفہ بنا، تو میرے لیے کمرہ بنا، غرفہ بنا جنت میں. وہ اپنے محل سے راضی نہیں ہوئی، اور ہم اپنے دماغی دنیا کے محل بناتے جا رہے کچھ بنیں گے یا نہیں بنیں گے نہیں معلوم. وہ رہتے ہوئے اللہ سے جنت طلب کر رہی ہے، جنت میں کمرے کی جگہ کی بات کر رہی ہے. تعجب ہوتا کہ کیوں بولا اللہ نے کہ تم لوگ دنیا کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے آخرت کا گھر ڈھونڈ رہی ہے. یہ ڈفرنس ہو جاتا ہے انسان کی سوچ، فکر اور اپنے آپ کو صحیح طریقے پر ڈھالنے کے نتیجے میں پوری بیس بدل جاتی ہے جس کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں. یعنی آپ بے انتہا طور پر اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھنے پہ مجبور ہیں اگر آپ ایمان کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں. ایمان کو باقی رکھنا ہی نہیں ہے تو کچھ سمجھو نہ سمجھو، یا کبھی سمجھو یا کبھی نہ سمجھو. بہت چیز اچھی ہو گئی دنیا بھی تو اللہ بڑا ہو گیا، دنیا میں سختیاں آنے لگی تو اللہ چھوٹا ہو گیا. یہ بڑا اللہ چھوٹا اللہ، بڑا اللہ چھوٹا میں ہم کتنے بڑے کتنے چھوٹے رہے ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے جو ائمہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اللہ کو بڑا سمجھتے رہے. کچھ ملا تو بڑا، کچھ گیا تو بڑا. بھئی کیوں؟ تو بولے طریقہ تو یہی ہے. جب اللہ بڑا ہے تو کچھ ملنا اور کچھ جانا اللہ کی انفینٹ بڑے پن کے حساب سے ہم سے کیا لے لیا؟ اللہ انفینٹلی بڑا ہے. اللہ اکبر. اب اس رابطے سے ہمارا جو فیض کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں
تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ فیض اپنی جگہ باقی ہے. تو اللہ سے جو ہم کو مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے. اب یہاں کے اوپر کچھ نقصان کچھ فائدہ، کچھ نقصان کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمارے یہ اسٹیٹ کو ہلا دے گا یا نہیں ہلائے گا؟ آپ جب اسٹیٹ کو لا لیں گے یہاں پر، یعنی اللہ اکبر نہیں ہے، اب اللہ اکبر یہاں پر ہے، وہ لیول پہ اکبر ہے کہ آپ کی دنیا کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اس کا میل ہو گیا ہے، ارتباط ہو گیا ہے. اب وہاں پہ ایک جھٹکا پڑا تو وہی لیول پہ تو اللہ ہے، تو جھٹکا پڑا آپ نیچے ہے تو اللہ بھی نیچے آ گیا تھوڑی دیر آپ کے دماغ میں، میرے دماغ میں. اور اس کے بعد کچھ اچھا مل گیا تو میری اس کے اندر دانش میں اللہ ہو گیا بڑا، تو میں اوپر ہوا تو اللہ بھی میرے ساتھ بڑا ہو گیا. تو میری بدلتی ہوئی کیفیت، تلون مزاجی بولتے ہیں، لون بولتے ہیں رنگ کو. ایک رنگ آ رہا ہے اللہ کا اور ایک رنگ جا رہا ہے. میں خوش تو اللہ بڑا، میں دکھی تو اللہ چھوٹا. اور زیادہ دکھی تو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کیا فائدہ بولے؟ یہ سب کرے بعد سے بھی نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج گئے، سب کرنے کے بعد کیا ملا ہمارے کو؟ وہ فلاں سیٹ کو دیکھو اس کی حالت کیا ہے. امبانی اڈانی کو تو تمہیں دیکھتا ہی نہیں، میں لوکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ارے وہ بھی دیکھ لو کیا جاتا نہیں. بولے وہاں میں دیکھے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ میں چھوٹوں کو دیکھے تو برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو بولے اچھا رکھے میاں تم، میں بڑا اور یہ سب بڑے، اور میں کیونکہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ کیا، تو میں چھوٹا اور وہ پھر بھی بڑے. تو اگر ایکسچینج کی ڈیل کر لیں گے، تم کو میں وہ بنا دیتا ہوں، تم میرے کو یاد کرو گے، تو بولے یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے، بنا تو دے. یاد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ لوگ یاد کر رہے کیا؟ اور تو دیتے جا رہا ہے، تو ہم کو بھی کیا ضرورت ہے؟ تو بنا تو دے. لوگ ہم کو یاد کریں گے، ہم تیرے کو کیوں یاد کریں؟ لوگ ہمارے جانوروں کا کھانا کھا کر بولیں گے کہ ہمارے کھانے سے اچھا ہے. ہوا ہے نا ٹیلی ویژن کے بڑے اینکرز نے جو ہے ہاتھیوں کو جو کھانا کھلایا جاتا تھا مکیش امبانی کے بیٹے کے، وہ چکھ کے بولے کہ یہ تو میرے صبح کے بریک فاسٹ سے زیادہ مزے کا ہے. تو بہرحال دنیا ایسی ہے، تو یا ادھر فال ہوں گے یا ادھر آئیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور یہاں کے اوپر رسولوں کا اور ائمہ کا رول بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اور امامت کا ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امامت نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے. یہ دونوں پروسیسز کو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ امامت کو اللہ نے کس زاویے سے سٹارٹ کیا، امامت کے کیسے درجے رکھے، امامت کس کس لیول کی ہونی چاہیے، بیس لیول کی امامت کیسی ہوگی، اس کے اوپر کی امامت کیسی ہوگی، ٹاپ لیول کی امامت کیسی ہوگی. یہ پوری کی پوری چیزیں آپ کو قرآن سے مل جاتی ہیں. پیچھے جو آیت ہے جو عنوان بنی ہے ہمارے جو ٹاپک کے لیے کہ امامت کیوں، وائی امامت، امامت کی ضرورت ہی کیا ہے. تو جو آیت سلیکٹ کی میں نے وہ آیت کہہ رہی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. میں آگے والے انشاءاللہ آنے والے درس میں وہ پوری آیتیں جو اس کے سلسلے کی آیتیں، یہ کلمینیشن والی آیت ہے، آخری میں آنے والی آیت ہے کہ جو دعا کی شکل میں اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو میرے سے دعا کرتے ہیں ربنا، ہمارے رب کیا کر، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنے ازواج کے ذریعے سے، ازواج عربی میں دونوں کے لیے کام آتا ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے. زوج کامن ہے، زوجہ جو ہے عربی میں فصاحت نہیں ہے، عام اس میں ہم زوج اور زوجہ بولتے ہیں، زوجہ فصیح عربی نہیں ہے، زوج زوج. تو یہاں پر یہ ہے کہ اے مالک ہمیں اپنی زوج، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، کیا کر، ازواج کے ذریعے سے اور ذریت کے ذریعے سے، ہماری اولاد کے ذریعے سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے. یہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ تیرا گھر ہے،
وہ یہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ تیرا گھر ہے. دعا کرنے کا ڈھنگ بتلا رہا ہوں. وہ تیرا گھر ہے. اب تو کیا کرے گا اس گھر میں؟ تو اس میں گھر میں وہ چیز دے گا جو ہم اپنے ہاتھوں سے اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ پیسے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ شہرت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ تیرا انویسٹمنٹ ہے جو ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے. یہ کلمینیشن پہ بولا جا رہا ہے, کلمینیشن پہ. یہ گزشتہ پوری آیتیں جو آئے گی میں انشاءاللہ آنے والے درس میں ذکر کروں گا. تیرا اب ہم کو انویسٹمنٹ چاہیے. حب لنا, عطا کر ہم کو انویسٹمنٹ, عطا کر ہم کو ہماری زوج میں اور ہماری اولاد میں قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں قرار دے متقین کا امام. اب گھر پر بھی رک جانا نہیں ہے, رول گھر کے اوپر ختم نہیں ہو جاتا. آنکھوں کی ٹھنڈک گھر پہ مل گئی, آگ لگے بھاڑ میں جائے پوری سوسائٹی. میں, میری بیوی, میرے بچے خوش, سوسائٹی سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ یہ پھیلنے والا ایمانی انسان حدود اللہ کے طے کرنے سے بناتا ہے, اپنے سے نہیں بناتا. تو جو اللہ میرے گھر میں داخل ہو کے اس میں سکون ایجاد کر رہا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہا ہے میرے گھر میں میرے لیے, اور obviously میرے ذریعے سے جب میرے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ دیکھو گڑبڑ تو سوسائٹی بھی ہے. سوسائٹی میں پیسہ ہے, کاروبار ہے, دھندا ہے, مختلف قسم کے ریلیشن شپس ہم کو ملتے ہیں, وہ سب ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کے اوپر بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اب وہ گائیڈنس آنکھوں کی ٹھنڈک پہ رکتی نہیں ہے, وہ گائیڈنس ہوتی ہے عدالت کرنے کی گائیڈنس, وہ گائیڈنس ہوتی ہے عدالت. تو اب سوسائٹی میں ہم کو عدالت کرنے کے قابل بنا دے. ہم کو, میرے کو نہیں ہے وہاں پہ, ہم کو ہے, ہم کو قرار دے. کیونکہ ایک امام کی نہیں 100 اماموں کی ضرورت ہے سوسائٹی میں, 100 اماموں کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. کیونکہ سوسائٹی جتنی بڑی رہے گی اتنی زیادہ امامت کی ضرورت ہے. اب اس میں ہائرارکی رہے گی نہیں رہے گی وہ امیٹیریل ہے. آپ جہاں پر ہے آپ امام بننے کی دعا کر رہے ہیں. گھر کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بعد کا مرحلہ ایک ہی آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ ہم فراہم کر رہے ہیں, اس کے آگے سوچو. گھر کو سٹیبلائز کرو, اور گھر کو سٹیبلائز کرنے کے بعد گھر کے آگے کی سوچنے لگو. ایک دوسرے سے اجتماعی سطح پر, اجتماعی لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی بات کرو, اور ایک امامت کا تصور لے آؤ, لیڈرشپ کا تصور لے آؤ. اور وہ لیڈرشپ کے تصور کے ذریعے سے جب وہ انہانس ہو جائے گا, اسٹرینتھن ہو جائے گا, ایک عدالت کی نہر بہنے لگے گی سوسائٹی میں. یہ امیجری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتی ہے, عدالت کی نہر کی. جو اللہ بولتا ہے نا پرانی کتابوں میں بھی ایمان لانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ امیجری ہم نے پرانی کتابوں میں رکھ دی ہے, اس کو تم سمجھ سکو. تو عدالتوں کی نہر بہنے کا تصور ہم کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے. تو عدالت کی نہر بہے, شروع میں بہت ہی بالکل معمولی سی 2 انچ 1 انچ گہری سلسلہ پانی کا جیسے جاتا ہے, اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس سے وضو تو کر لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس سے وضو کر لے سکتے ہیں, منہ دھو لے سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے سوسائٹی میں بھی کچھ نہ کچھ پاکیزگی اور کچھ نہ کچھ گندگی دور ہوتی جائے گی ابتدائی امامت سے. بڑا چینج نہیں آئے گا, فرق نہیں پڑتا. آپ کو بڑا چھوٹا طے کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے, حالات کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہے. کام مگر وہی کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے, اور سوسائٹی میں عدالت کو پھیلانا ہے. کیونکہ بیسس پورے انبیاء کے بھیجنے کی کیا تھی کہ لوگ عدالت برپا کر سکے تھرو دا پروسیس آف امامت. یہ آیت کے ذریعے سے جو نکلتا ہے. تو پروسیس آف امامت جو ہے, اس کو ابھی بیان نہیں کیا ہوں, ابھی دعویٰ ڈالا ہوں, دلیلیں اور لے کر آؤں گا. یہ تو انٹروڈکٹری گفتگو تھی کہ جنرل آئیڈیا کو بتلاؤں, کریشن آف مین کائنڈ سے لے کر, کریشن آف دا سول سے لے کر
امامت کے دروازے تک گفتگو کو لے آؤں اور اس آیت کا ابتدائی جو ہے تذکرہ چھیڑوں، اور اس کے بعد آگے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو اور پھیلا کے اس کو پروپاؤنڈ کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہے کس طریقے سے امامت جو ہے ایک خوبصورت پھول کی طریقے سے کھلتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں رہا تو آج مسلمان دنیا میں جتنی بے عدالتی، ظلم کی بدبو پھیل رہی ہے، وہ فقط اور فقط یہ امامت کے پھول کے نہیں کھلنے کا نتیجہ ہے۔ امامت کا پھول کھلانا ان مومنین کے ہاتھ میں ہے، چاہو کھلاؤ چاہو نہ کھلاؤ، لیکن کھلا دو گے تو سب کو فائدہ ہوگا، تم کو بھی شامل کرے گا وہ فائدہ، اور اگر نہیں کھلاؤ گے تو ظلم تمہارے طرف آئے گا اور ظلم کا تم شکار بنو گے، تم چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو چوائس ہماری نہیں ہے، خیر کی طرف حرکت کریں، شدت کے ساتھ ان ایام میں اللہ کی یاد کو بڑھائیں۔ اللہ کے پاس دینے کو بہت ہے، ہم کو لینا نہیں آتا، ہم کو لینا نہیں آتا۔ ہم جتنے بڑے بن کے اللہ کے سامنے جائیں گے اتنا کم ریسیو کریں گے، جتنے چھوٹے بن کے جائیں گے اتنا زیادہ ریسیو کریں گے۔ جتنا چھوٹا بن کے جائیں گے، اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمیں صفر اللہ کے سامنے، انہیں اگر انفینٹ ہے ہمیں صفر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم صفر بن کے جا سکے، زیرو بن کے جا سکے اس کے سامنے، یعنی ایگو کو ہمارے زیرو کر دیں، تب جا کے عطا کیسی ہوتی ہے دیکھ لیں۔ ایگو کو تھوڑا رکھے تو عطا ہوگی لیکن کم ہوگی، جتنا ایگو رہے گا وہ مائنس کر دے گا آپ کی اللہ کی عطا، کیونکہ ایگو الاؤ نہیں کرتا اللہ کی رحمت کو پہنچنے میں، کیونکہ وہ ایک رکاوٹ بن چکا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا قصور نہیں ہے، ہمارے ایگو کا قصور ہے، یہ سمجھتے رہیں، اور اپنے اوپر گہری نظر رکھیں۔ یہ ایام میں جو بولا جاتا ہے کہ شیطان کو اللہ بند کر رکھتا ہے، وہ اسی لیے رکھتا ہے کہ ایگو تھوڑا سا سیگ ہو جائے۔ شیطان جو اس کو پمپ کرتا ہے وہ ایگو تھوڑا سیگ ہو جائے، ایک سیگ ہوئے ہوئے ڈھیلے پڑے ہوئے ایگو کو زیادہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے بنسبت ایک طاقتور ایگو کے۔ طاقتور ایگو کسی کو نہیں مانتا، باپ کو باپ بھی نہیں بولتا۔ تو اللہ یہ کوشش کرتا ہے شیطان کے بند کر دیے جانے کے حوالے سے کہ تمہارے ایگو کو میں یہاں پر یہ ایام میں خاص مہینے کی رحمت سے، رمضان کی، ویک کر دوں گا، سیگ ہو جائے گا، اس کو وہاں پر پکڑ لو اور اس کو شرگ آف کرنے کی کوشش کرو، اور فار یور بیٹرمنٹ۔ کوئی اس سے بڑا خیر ہم اپنے لیے سوچ نہیں سکتے۔ جو خیر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آتا ہے اس سے بڑا خیر دنیا میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ چوائس ہماری ہے، دینے والا دینے کو بیٹھا ہے، لینے والے ہم ہیں۔ اللہ ہم کو سب کو توفیق ان ایام کی، ایام ماہ رمضان کی توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے اللہ سے زیادہ اس کے اس مہینے کے رحمتوں سے فیوز حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم کو گناہوں سے دور اور اس کی عبادتوں سے قریب کرے، آپس میں ہماری محبتیں بڑھیں، اور دنیا کو ہم ویسے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں کہ جو اللہ ہم سے امید رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔